السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج 3 اکتوبر 2025 عیسوی ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ابھی کچھ ساعت پہلے ہم لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے، کھانا کھایا اور اسی دوران دل میں ایک بات آئی کہ آپ حضرات سے میں اپنے دل کی بات کچھ شیئر کروں۔ احباب، گو کہ میں نے اب تک کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے، لیکن سیاست کے میدان میں میں نیا بھی نہیں ہوں، آپ یقین مانیے۔ آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں کہ اگر میں میدان الیکشن میں آؤں گا اور مجھے کسی اچھی مضبوط اور جیتنے والی کسی ایسی پارٹی کا ٹکٹ مل جائے جس سے جیتنا میرا یقینی ہو سکے، تو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز میرا رنگ ڈھنگ، حوصلہ، امنگ اور طریقہ کار اور جیتنے کے بعد قوم، ملک، ملت، انسانیت کے تعلق سے خدمات کا انداز و طریقہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت پیارا اور انتہائی نرالا اور بہترین ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز قانونی دائرہ کار کے اندر ہوگا۔ سارے لوگ کوشش یہی کرتے ہیں، مگر میری کچھ کوششیں مختلف ہیں۔ میرے عزائم بھی دیگر اور امیدواروں کے مقابلے میں مختلف اور جدا گانہ ہے۔ آپ حضرات یقین رکھیے، بھروسہ کریے اور ساتھ دیجیے۔ مجھ سے کسی وجہ سے کبیدہ خاطر نہ ہوئیے اور مجھ سے دوری نہ بنائیے۔ میں مفلوق الحال ضرور ہوں، لیکن قوم، ملک، ملت، انسانیت کے تئیں میرے سینے میں حسین جذبات ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے میں اپنے اوپر دعویٰ کوئی نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے بہت کچھ سیکھا ہے۔ کام کرنے کے انداز، طریقے، حکمت، مصلحت، وقت کا تقاضا اور تقاضے کے اعتبار سے کام، یہ سب میرے آگہی اور علم میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مسئلہ صرف وسائل کا ہے۔ ابھی وسائل ہو جائیں انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھیے گا بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو آپ حضرات کے دل کو چھو سکتے ہیں اور آپ کو جذباتی کر سکتے ہیں، لیکن حکمت اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک ملت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور کوئی ایسا قدم نہ اب اٹھانا ہے
نہ آگے کبھی اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے قوم، ملک، ملت، انسانیت کا کسی طریقے کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کوئی نقصان ہو۔ اس لیے میں مبہم طریقے سے یہ کہتے ہوئے کہ میرے نزدیک بہت اہم تقاضے ہیں ملک و ملت قوم کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے، اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا امن کا ہے، شانتی کا ہے، ہندو مسلم ایکتا کا ہے، اور مسلمانوں میں اتحاد کا ہے، اور ہر جگہ ہوش مندی سے کام لینے کے لیے ہوش و حواس کا سنبھال کے رکھنا، اور اس کے لیے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ جہاں پر خود اپنے لیے ضروری ہے وہیں پر اس کی تحریک اور کوشش اور دعوت کی عمومی طور پر ضرورت ہے۔ میرے عزائم، میرے حوصلے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ٹوٹنے، بکھرنے اور مختلف حوادث سے گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی بلند ہیں۔ آپ حضرات مدد کے لیے آگے آئیے، ساتھ دیجیے اور کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیے۔ جونپور صدر سیٹ کی فتح یابی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، اور میری صرف کوشش یہ نہیں کہ میں ہی جیتوں اور جیت کر میں ہی سارا کام اپنے اوپر اوڑھ لوں، نہیں، میں جس نہج پر، جس انداز سے، جس طریقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور جس لیے لڑنا چاہتا ہوں، لڑنے کے لیے ویسے افراد کا انتخاب، اور انتخاب میں اگر کوئی دقت آتی ہے تو افراد سازی کی کوشش کرنے کا پروگرام ہے میرا، اور صرف امن کے لیے، سلامتی کے لیے، وکاس کے لیے، ملک، ملت، قوم اور انسانیت کی اچھی بہترین خدمات کے واسطے کوئی اور ارادہ غلط نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جیسے اور ایم ایل اے ایم پی کے دعوے، ٹکٹ کے دعوے داروں کے اور ایم ایل اے ایم پی کے عزائم، منصوبے، ان کے اپنے دل و دماغ اور ان کے سامنے پیش آمدہ حالات اور مسائل اور تقاضوں کے بنیاد پر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرے سامنے بھی بہت سارے تقاضے اور ایجنڈے میں نے سامنے رکھ دیے ہیں، کچھ دل میں لے رکھا ہے۔ جیتنے سے پہلے یا الیکشن کے لیے پرچہ نامزدگی بھرنے سے پہلے یا اس کے بعد یا جیتنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اکرم میں ظاہر کروں گا اور اس پہ کام کروں گا، اور لیگل طریقے سے کروں گا، قانونی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں انشاءاللہ العزیز میں اطمینان دلاتا ہوں میرے دوستوں، مجھے اگنور نہ کریے، صرف یہاں وسائل کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ نہ طریقہ کار کا کوئی ٹینشن ہے، اور اگر طریقہ کار میں کوئی کمی کجی کہیں نظر بھی آئی تو میں اپنے بڑوں سے سیکھوں گا، سیکھ کر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، میں بھی سیکھوں گا انشاءاللہ، اپنے اکابرین سے سیکھوں گا، جو حضرات ایم ایل اے ایم پی کا الیکشن لڑ کر خدمات انجام دے رہے ہیں قوم، ملک، ملت اور انسانیت کی، ان سے سیکھوں گا۔ آپ حضرات کھل کر تعاون کریے، مدد کریے۔ مجھے تعاون کے سلسلے میں ویڈیو لگائے کئی دن ہو گئے، ہفتوں ہو گئے، لیکن میرے ساتھ اس بادشاہ کی طرح سے معاملہ ہوا کہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کے درمیان اعلان کیا کہ ایک تالاب کھدوا کر یا پوکھرا کھدوا کر، کیا تھا بہرحال، یا کسی برتن میں اس نے کہا کہ صبح اس میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ اس میں دودھ ڈالیں گے۔ صبح بادشاہ نے
خیال کیا کہ دودھ سے وہ پوکھرا یا تالاب یا جو برتن ہے وہ بھر چکا ہوگا، لیکن صبح لوگوں نے یہ سوچا کہ ایک میں ہی نہیں ڈالوں گا تو کیا بگڑے گا، اور لوگ تو ڈالیں گے ہی، اور یہ سوچ تقریباً تمام لوگوں کی ہو گئی۔ اور صبح بادشاہ نے جب تحقیق حال کے لیے کسی کو بھیجا یا وہاں خود گیا تو دیکھا کہ وہ تالاب پوکھرا یا وہ برتن بالکل خالی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اور لوگ ڈال دیں گے، اور لوگ ڈال دیں گے، اس میں اور لوگ تو دودھ ڈالیں گے ہی، ایک ہم ہی نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا۔ لہٰذا آپ حضرات یہ نہ سوچئے، ہر شخص 1 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ اور اس سے زد اور فزد، یعنی اس سے بڑھا چڑھا کر جتنا مجھے دے دے گا، میرے پاس کام کی کمی نہیں، انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز انتہائی ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ کام کروں گا۔ جہاں مجھے اپنے خرچے کے لیے کہیں کمی محسوس ہوگی اور ضرورت محسوس ہوگی، میں آپ حضرات سے بتاؤں گا کہ مجھے اتنے روپیوں کی ضرورت میرے اپنے ذاتی امور میں ہے۔ اولاً تو ایسی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے مجھے برسرے ملازمت کر دیا ہے، اور پھر دوسری شکلوں سے بھی حلال اور لیگل طریقوں سے میں اور کوششیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو جلد از جلد مزید اور حلال روزی کا اور رزق کا انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز انتظام ہو جائے گا۔ اور اگر کہیں ضرورت پڑی، مجھے کچھ کمی کا احساس ہوا اور میرا کوئی کام رک رہا ہوگا آمدنی کے قلیل ہونے کی وجہ سے، تو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ حضرات میری پچھلی ویڈیو پر نظر کریے، اسے دوبارہ سنیے۔ میں نے کہا تھا ایک تو میرے اوپر 45 لاکھ روپے کا قرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ 5 لاکھ روپیہ مجھے اپنے مدرسہ ابراہیمیہ کو شروع کرنے کے لیے درکار ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز میں انشاءاللہ العزیز رمضان بعد اسے شروع کروں گا، اور پھر الیکشن لڑنے کے لیے مجھے کم و بیش 50 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے۔ گو کہ الیکشن کے ایام میں اخراجات ہو سکتا ہے کم سے کم ہوں، اس لیے کہ باؤنڈیشن ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا۔ جب تک آچار سنہتا نہیں لگتی اس سے پہلے کچھ اخراجات کیے جا سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق خرچہ کیا جا سکتا ہے، اسے بھی دکھانا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، نہ کوئی بجٹ ہے جس سے ہم اس کام کو کریں گے۔ آپ ہی حضرات کا دیا ہوا رہے گا، اس کو ہم ضرورت کے مطابق تقاضے کے مطابق خرچ کریں گے اور الیکشن کی انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو اخراجات الیکشن کے دوران خرچ کرنا، جتنا خرچ کرنا ضروری ہوگا ہم اس کی بھی رعایت کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر پھر بھی میرے پاس 45 لاکھ پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، 5 لاکھ میرے اپنے مدرسہ کے شروع کرنے کے لیے، اور پھر 85 لاکھ روپے الیکشن کے لیے چاہیے۔ آپ حضرات اگر تھوڑی سی ہمت کر لیں، روپیہ 2 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ سے اگر آپ حضرات آگے بڑھیں اور مدد کریں، تعاون کریں، اور جو ہم نے بار کوڈ محبوب رحمان کے نام سے دیا اور لگایا ہے، وہ ہمارے بچے کا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پر آپ بلا تردد بلا تکلف بھیج سکتے ہیں۔ آپ بھیجیے، انشاءاللہ ہم بہت اچھا اور بہت سارا کام کر کے دکھائیں گے۔ کچھ کام کی ڈیٹیلز آپ کو دینی تھی۔ جونپور ہم نے مدرسہ قائم کیا تو کب تک تھے اور کیا وہاں ہو رہا تھا، اس کے بعد ہم کیوں وہاں سے منتقل ہو گئے، اور پھر یہاں ہوا تو یہاں کیوں اور کس لیے اس نتیجے پہ پہنچا، آئندہ ہمارے کیا عزائم، ارادے، منصوبے ہیں، سب ہم اس کی ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مصروفیات بھی ہیں، کچھ مصلحتیں بھی ہیں اور کچھ رکاوٹیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ العزیز میں بہت جلد ہی ڈیٹیل ویڈیو ان سب تعلق سے بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں بھیجوں گا۔ فی الحال اس پر آپ حضرات توجہ کریے اور اس بادشاہ کی طرح ہمارے ساتھ معاملہ
نہ ہو اس کی کوشش کریے کہ سب لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کوئی نہ کوئی ان کا ساتھ دے دے گا، کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر دے گا، اور آپ بیٹھے رہ جائیں اس امید پر، اور پتہ چلا کہ آخری دن تک میرے پاس ایک حبہ، ایک رتی اور ایک روپیہ بھی نہیں آیا یا نہ آئے۔ ایسا نہ ہو دوستو، کھل کر ساتھ دیجیے، آپ گیروں کو اٹھائیں گے، اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور پھر آپ کے لیے بھی کسی نہ کسی کو اللہ کسی وقت کھڑا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اچھے کاموں میں تو اللہ کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں میں مدد کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کوئی خراب کام نہیں۔ قوم، انسانیت اور ملک و ملت کی خدمت کے جذبے کے تئیں ہم الیکشن میں آ رہے ہیں، پھر مدرسہ تو مدرسہ ہی ہے، دینیہ ہے، اور کسی کی قرض کی ادائیگی کے تعلق سے اگر مدد کریں گے آپ تو کیا کہنا، وہ بھی اس کا بھی ثواب مسلم ہے، ثواب ملے گا اس پر۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارا کھل کر ساتھ دیں گے اور تعاون کریں گے، اور ہمارے قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھیں گے۔ میری خدمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے ایک میرا شعر ہے، وہ یوں ہے، کہ میری پرواز پر حرف شکایت ہے ابس راقم، میری پرواز پر حرف شکایت ہے ابس راقم، سکنجہ ڈال رکھا ہے کسی صیاد نے پر میں۔ سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں اس شعر کے روشنی میں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور یہاں تک پہنچنے میں کیا کیا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا یا کرنا پڑا ہوگا۔ آپ حضرات اس کو اس شعر کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور ہماری مراد و مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال سمجھدار را اشارہ کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔